میں ایک فیمنسٹ ہوں، ایک حقیقی فیمنسٹ، 2 نمبر فیمنسٹ نہیں۔ یعنی میرا ماننا یہ ہے جہاں عورت کے حقوق کی بات ہوتی ہے وہاں یہ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ مرد کے حقوق کی بھی حق تلفی نہ ہو۔ عورت کے حقوق کی یا آزادی کی بات کی جائے یا مرد کے حقوق اور آزادی کی بات کی جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں میں سے کوئی بھی اپنی حدود لانگھنا شروع ہو جائے۔ ابھی کافی عرصے سے میں کچھ باتوں پہ لوگوں سے اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنی سوچ شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ اب بہت کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ کچھ گیپ کے بعد ہو رہا ہو۔ ہر دوسرے تیسرے دن، ہر دوسرے تیسرے مہینے کوئی نہ کوئی ایسی بات سننے میں آتی ہے جس پہ اپنے پاکستانی ہونے اور اپنے مسلمان ہونے پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہمارا دین نہیں، ہم نے اس پاکستان ان مقاصد کے لیے تو نہیں حاصل کیا تھا۔ اب ہمارے معاشرے میں مردوں کی دادا گیری ضرورت سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ہر مرد خراب نہیں، مگر جو جانور بنے پھر رہے ہیں، جو درندے بنے پھر رہے ہیں، ان کی وجہ سے عورتوں کی نظر میں ہر مرد جانور ہے، ہر مرد درندہ ہے۔ اور جو ہماری سو کالڈ فیمنسٹ ہیں ان کو ایک اور جواز مل جائے گا، ایک اور پوائنٹ مل جائے گا اپنی فیمنزم کو درست پروف کرنے کا۔ مردوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے معاشرے کے مرد غلاظت بھرے کاموں میں، غلاظت بھری حرکتوں میں مصروف ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں، وہ تو انسان کہلائے جانے کے قابل بھی نہیں۔ یہاں پر مزید کچھ کہنے سے پہلے، کچھ دن پہلے ہوئے ایک واقعے کے بعد کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ سیلیبریٹیز جن کے میں نے خود اپنی آنکھوں سے میسیجز دیکھے، ان دو کے میں میسیجز شیئر کرنا چاہوں گی، دکھانا چاہوں گی۔ ان دو سے میں کافی حد تک اتفاق کرتی ہوں۔ مرد عورت سے پہلے مرد کو اپنی نظر نیچی رکھنے کا حکم ہوا، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم ہوا۔ اس آیت کے بعد عورت کے لیے حکم آیا کہ مرد کس وجہ سے، کس اکڑ میں اپنی مردانگی دکھاتا پھرتا ہے۔ اور جب تک ہمارے معاشرے میں اس طرح کی حرکتیں کرنے والے مردوں کو سزا نہیں دی جائے گی، یہ درندگی بڑھتی جائے گی۔ ان کو سزا دینی چاہیے، ان کو بیچ سڑک کے کھڑا کر کے ان کو گولی ماری جائے، ان کے ساتھ بدتر سلوک کیا جائے، ان کو پھانسی دی جائے۔ اسلامی معاشرے میں جہاں عورت کو پردے کا حکم ہے، وہاں مرد کو بھی پردے کا حکم ہے، اپنی نظریں جھکانے کا حکم ہے۔ یہ مرد صرف اسلام کے لیے نہیں، کسی بھی نظریے سے اسلام کے لیے نہیں، صرف اپنی بلا وجہ کی جو مردانگی ان میں ہے ہی نہیں، اس کو دکھانے کے لیے صرف اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں۔ مردوں کو کس نے حق دیا کہ ہر عورت کو درست کرتے پھریں؟ اپنے گھر کی عورتوں کو درست کریں اور اس سے بھی پہلے خود کو درست کریں۔ مردوں کو کس نے حق دیا کہ عورت کو شکاری کی نظر سے دیکھیں؟ ہر عورت گھر سے اپنے انجوائمنٹ کے لیے نہیں نکلتی۔ بہت سی عورتیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں جن کی مجبوری ہے، اس قسم کے مردوں کی وجہ سے جو اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں اور ان کی کفالت کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں، اور بہت سی عورتیں ایسی ہیں جن کے سروں پہ کوئی ہے ہی نہیں ان کی کفالت کے لیے۔ تو ایسی عورتیں باہر نکلیں گی، ان کی حفاظت کون کرے گا اگر اس طرح کے درندے ہمارے معاشرے میں کھلے پھر رہے ہیں؟ اگر عورتیں انجوائمنٹ کے لیے بھی باہر نکل رہی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ان کی نظر میں انجوائمنٹ وہ ہے جو مرد کے لیے انجوائمنٹ ہے۔ یہاں پہ میں دوبارہ بولوں گی، ہر مرد ایک جیسا نہیں، میں مانتی ہوں، اور ہماری بہت سی عورتیں ابھی بھی مانتی ہیں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے جلد ہی عورتوں کو اپنے ہاتھوں میں، اپنے پرس میں، اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ہتھیار لے کے باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ پیپر سپرے وغیرہ کچھ بھی نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی صحیح قسم کا ہتھیار لے کے نکلنا پڑے گا تاکہ اس قسم کے مردوں سے اپنے آپ کو، اپنی خود حفاظت کر سکیں۔ یہ مرد ہر کسی کے لیے فیصلہ سنانے نکل جاتے ہیں،
لیکن یہ نہیں جانتے ایک انسان کتنی جستجو کر رہا ہے، خود سے کتنا لڑ رہا ہے۔ یہ صرف ہمارا رب جانتا ہے۔ ایک بے پردہ عورت وہ اپنے رب کے کتنا قریب ہے یہ مرد نہیں جانتے۔ وہ اپنے آپ سے کتنا لڑ رہی ہے کوئی نہیں جانتا۔ اس چیز کا فیصلہ کرنے والے یہ مرد نہیں، جو گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں دیکھتے عورت کی عمر کیا ہے، خود 16 سال کے ہوں گے، 80 سال کی بوڑھی عورت کو بھی شکاری کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں بیٹی کی بہترین پرورش کرو، اس نے پرائے گھر جانا ہے۔ کیوں بیٹی کی اچھی پرورش کی جائے؟ صرف بیٹی کی، بیٹے کی کیوں نہیں اچھی پرورش کی جائے؟ جس نے کل کو کسی اور کی بیٹی گھر میں لانی ہے، جس نے معاشرے میں باہر نکلنا ہے، جہاں پہ لڑکیاں، عورتیں سب باہر نکل رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہر کوئی اپنی عیاشیوں کے لیے باہر نکل رہا ہو، ان مردوں کی طرح آوارہ گردی کے لیے باہر نکل رہا ہو۔ بہت سی عورتیں اپنی ضروریات کے لیے باہر نکلتی۔ ان مردوں کی، ہماری غلطی ہے، ہمارے معاشرے کے مردوں اور عورتوں، ماں اور باپ سب کی غلطی ہے کہ ان مردوں کی، ان لڑکوں کی انہوں نے صحیح پرورش نہیں کی۔ ہمارے معاشرے میں سے آہستہ آہستہ دین کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، اس پہ نہیں دھیان دیا جا رہا، بیک ورڈ کہا جاتا ہے ہمارے دین کو۔ اگر ہم صحیح معنی میں اپنے دین پہ چلیں تو ہی ہم لوگ صحیح اسلامی معاشرہ قائم کریں گے۔ ضروری نہیں کہ عورت پردے میں ہو، 7 پردوں میں بھی عورت ہوتی ہے تو ان مردوں نے اسے درندے کی نظر سے ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ اپنے بیٹوں کو ہم نے اتنا مضبوط بنانا ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی بے لباس عورت بھی آ جائے تو وہ اس کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے۔ لیکن ہمارے مرد موجودہ معاشرے میں، عام طور پہ مرد یا کچھ مرد ایسے ہیں جو ہر عورت کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ کس نے یہ حق دیا آپ کو؟ نہ دین نے، نہ معاشرے نے، کسی مذہب نے نہیں دیا یہ حق مرد کو۔ یہ آپ لوگ اپنا کون سا نیا مذہب لے کے آ گئے ہیں؟ جو بھی عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے، چاہے وہ آپ کے فقہ کی ہے یا نہیں ہے، اس کا مذہبی دینی حساب سے آپ سے اتفاق کرتی ہے یا نہیں کرتی، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ہر عورت کی عزت آپ نے کرنی ہے۔ یہاں پہ میں اپنے فیمنزم کی بات کروں گی کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے۔ ہر عورت اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتی، لیکن مرد اپنے آپ کو مسلمان بنائے، پھر نکلے دوسروں کا ٹھیکیدار بنے، دوسروں کو اسلام سکھائے، دوسروں کو اسلام ان پہ امپوز کرے۔ مینار پاکستان پہ ہونے والے واقعے پر کچھ لوگوں نے، کچھ غلیظ سوچ رکھنے والے مردوں نے بڑھ چڑھ کے اس لڑکی کو قصوروار ٹھہرایا۔ اگر وہ لڑکی قصوروار تھی بھی تو ان مردوں کو کس نے اجازت دی اس پہ دوسری نگاہ ڈالنے کی؟ وہ چاہے کچھ بھی کر رہی تھی، اگر ان مردوں کی پرورش صحیح ہوئی بھی ہوتی تو انہوں نے اس پہ دوسری نگاہ نہیں ڈالنی تھی اور اس طرح کا واقعہ پیش ہی نہیں آتا۔ اس لڑکی کا کیریکٹر کیا تھا، وہ کیا کر رہی تھی، وہ کیوں کر رہی تھی، اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار کس نے دیا لوگوں کو؟ کسی نے بھی نہیں، ہمارے رب نے نہیں دیا۔ صرف وہ جانتا ہے اور وہ لڑکی جانتی ہے، وہ وہاں پہ کیوں تھی، وہ کیا کر رہی تھی، کچھ بھی کر رہی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیتی۔ ایسے مردوں کے لیے دل تو کرتا ہے بد دعا دوں، لیکن دنیا کا قانون ان کے لیے کچھ کرے نہ کرے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی کی جاتی ہے، جب تک وہ شخص معاف نہ کرے اللہ بھی ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا، چاہے یہ کتنی ہی تہجد پڑھ لیں، کتنی ہی عبادات کر لیں، جب تک وہ شخص خود معاف نہیں کرے گا ان کی معافی نہیں ہوگی۔ مینار پاکستان والے واقعے پہ بہت سے مرد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکی اس دن گھر سے باہر نکلی ہی کیوں، ایسی جگہ گئی ہی کیوں اس کا ملک نہیں، اس کو آزادی نہیں جانے کی؟ صرف ان آوارہ کتوں کو اجازت تھی گھر سے باہر نکلنے کی اور ہر عورت کو شکاری کتے کی نظر سے دیکھنے کی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھی ہو کہ ریاست مدینہ شاید قریب ہی ہے ہمارے ملک میں، آج نہیں تو کل ریاست مدینہ بن جائے گی۔ کیا پتا وہ یہ سوچ کے نکلی ہو کہ شاید کچھ مردوں پہ اس کا بھرم ہو کہ شاید ہر مرد جانور نہیں،
लेकिन इन जानवरों ने उसको गलत साबित कर ही दिया। ये जो मर्द दूसरों की औरतों पर नजर डाले फिरते हैं, हाँ ये जहनी मरीज हो सकते हैं, लेकिन सारे 400 मर्द, 400 के 400 जहनी मरीज अपनी घरों की औरतों की ये हिफाजत कैसे करेंगे? किस हक से जाके दूसरे मर्दों को बोलेंगे अपनी नजरें नीची करो, मेरे घर की औरत निकल रही है? ये लोग क्यों भूल जाते हैं इनको भी किसी माँ ने ही जाना है जो कि एक औरत है। इनके घर में भी अपनी बहन या बेटी होगी। आज बेटी नहीं तो कल को बेटी अल्लाह दे सकता है। ऐसे लोग इनकी आजमाइश के लिए देगा, जरूरी नहीं कि वो रहमत के तौर पे दे। क्यों भूल जाते हैं हमारे लोग? क्यों इस्लाम को साइड पे कर देते हैं हमारे लोग? अब भी हमारे पास वक्त है कि हम सुधर जाएं, अपने मुल्क को एक बेहतरीन मुल्क बनाएं। अब भी वक्त है कि ऐसे जिनके साथ ऐसा सलूक किया उनसे माफ़ी मांग ली जाए। इस्लाम को इस्तेमाल करना छोड़ दें। इस्लाम का जो मकसद है उसके हिसाब से, उसके असूलों पर उसको फॉलो किया जाए, उस पर चला जाए, ना कि सिर्फ इस्तेमाल किया जाए। सिर्फ बेटी की नहीं, बेटे की भी बेहतरीन परवरिश की जाए, शरीयत के असूलों के मुताबिक परवरिश हो दोनों की। मेरा रब मेरे पाक वतन की हिफाजत करे और इन लोगों को राह रास्त पे लगाए। आमीन सुम आमीन। अब मीनारे पाकिस्तान पर पेश आने वाले वाक़ये के एक नए पहलू पर नजर डालते हैं। कहा जा रहा है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, एक ड्रामा था, एक प्लान्ड हरकत थी। अगर ये पहलू सच्चा है, अगर ये बात सच्ची है, तो ना सिर्फ इस लड़की को बल्कि इसका साथ देने वाले हर शख्स को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। इनको गद्दारों की तरह ट्रीट करना चाहिए। क्यों? गद्दार भी चंद पैसों और चंद लग्जरीज की खातिर अपने मुल्क और कौम को बेच देते हैं, और यहाँ पर भी यही हुआ है। स्पेशली इंडियन पेजेस को कहा गया है इस वाक़ये को हाईलाइट किया जाए उनके पेजेस पे। क्यों? ये भी तो मुल्क से गद्दारी हुई। कुछ पैसों और कुछ फॉलोअर्स की खातिर मुल्क के साथ, औरतों के साथ, मुल्क के साथ, मजहब के साथ गद्दारी ही की गई है। ऐसा करने से पहले ये भी नहीं सोचा गया कि जिन औरतों के साथ हकीकत में इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, उन पर अब कौन एतबार करेगा? उनके पास अब कोई सबूत हो तो भी उन पे एतबार कोई ना करे। क्यों कोई एतबार करेगा जब इस तरह की औरतों ने औरतों का ही भरम तोड़ दिया? सिर्फ मर्द हमारे मुआशरे में गलत नहीं, इस वाक़ये ने यह साबित किया हमारे मुआशरे की औरतें भी गलत हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि इसकी टिकटॉक की वीडियोस ऐसी ही होती हैं, फहाश होती हैं, काफ़ी हद तक फहाश होती हैं। मैंने इसकी वीडियोस नहीं देखी, मैं इसको टिकटॉक पे फॉलो नहीं करती, लेकिन वो एक सीन, एक इसकी अपनी ज़ाती हरकत थी जो ये दुनिया से शेयर कर रही। लेकिन इस हरकत के बाद इसने तो मुल्क के सारे मर्दों को ही गलीज़ साबित करने की कोशिश की है। यहाँ पे वो मर्द गलीज नहीं, यहाँ पे ये खुद गलीज निकली। अगर ये बात, ये पहलू अगर सच्चा है तो हम लोग हमेशा मर्दों के बारे में बात करते हैं। जिस तरह इस वीडियो के शुरू में मैंने मर्दों के बारे में बात की, और जब मैंने वो वीडियो बनाई मुझे इस पहलू के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन मैं उसको एडिट नहीं करूँगी क्योंकि मर्द हमारे मुआशरे में गलत कर रहे हैं। लेकिन इस पहलू को देख के कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि ये एक प्लान्ड हरकत थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि ना सिर्फ मर्द, औरतें भी मुल्क और मज़हब के नाम पर धब्बा बन रही हैं। हर मर्द और औरत गलत नहीं, लेकिन लोग ऐसा कर रहे हैं। हमें अगर एक अच्छा, एक इस्लामी मुआशरा बनाना है अपने मुल्क को, तो हम लोगों को एक कौम के तौर पे सुधरने की ज़रूरत, हमें अपने मज़हब को थामने की ज़रूरत, हमें इन चीज़ों, इन मशहूरियों से बाहर निकलने की ज़रूरत। हम सबको, औरतें हैं या मर्द, सबको अपनी हुदूद में रहने की ज़रूरत है, अपने फ़राइज़ बेहतरीन तरीके से अदा करने की ज़रूरत है। अब सोशल मीडिया के दौर में कौन सा वाक़या सच्चा है, उस वाक़ये का कौन सा पहलू सच्चा है, ये जानना आसान नहीं। तो दोनों पहलुओं को सच्चा मानते हुए मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है दोनों पहलुओं के बारे में। अगर ये वाक़या सच्चा है तो भी एक गलीज़, एक घटिया हरकत हुई है। अगर इसका ये पहलू कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था,
یہ پہلو سچا ہے تو بھی ایک گھٹیا ایک غلیظ حرکت ہی ہوئی ہے۔ ہمیں اس ملک کو مل کے آگے لے کے جانا ہے، نہ کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو پیچھے سے پیچھے دھکیلنا ہے۔